بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوگی، اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ بے نمازی کو دیکھ کر کیوں روتا ہے؟ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر رات کو سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھے دیکھ لیتے۔ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو مخرج تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ پاک کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام میرا ذکر کر، میں ان دونوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔ درود سعید۔ اے اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر درود بھیج کہ آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور عرش عظیم بھر جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادات ایسی ہیں، یہ جس آدمی میں پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، اور جو تم سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تم اسے جوڑ۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روزہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بارش انوار ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ درود شریف تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ مکہ والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا کہ جادو کر دیا۔ بدر کے موقع پر فرشتے دیکھے مگر کلمہ نہ پڑھا۔ جنگ خندق میں شکست کھائی مگر ایمان نہ لایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، تو سب جوک در جوک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ رکھے اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ ولایت حضرت علی علیہ السلام، اگر میں اس تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں کہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے تو ہرگز نہ کرے گا، اور اگر دنیا کی تمام نعمتیں منافق پر انڈیل دوں کہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو ہرگز نہ کرے گا۔ اس لیے کہ اس حقیقت کا فیصلہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو چکا ہے کہ علی علیہ السلام کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں کر سکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ ثواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو کہ اس کی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چھوٹا سا عمل۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ پاک کے نبی، آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو، یعنی پتھر، کانٹا، کچرا ہٹانا، گڑھا برابر کرنا وغیرہ۔ خوش نصیب امت۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے۔ آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔